ہمارا کیا موقف ہے صحابہ کے بارے میں؟ یاد ہی نہیں، کیونکہ ہم نے صرف ایک چیز کو لیا، باقی سب چیزوں کو بلا دی، سب چیزوں کو چھوڑ دیا. اور یہ طریقہ سب سے خطرناک طریقہ ہے کہ پڑھنے کے باوجود نسیہ منسیہ کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي أعزائي طلبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. خوش آمدید تمام طلباء کو ہمارے اس دورہ کتاب العلم کے اندر، جس کے اندر کتاب العلم تحصیل علم کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہمارے گزشتہ درس کے اندر جس میں ہم نے ذکر کیا تھا المنہجیۃ الصحیحۃ فی طلب العلم، وہ کون سا صحیح طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے علم کو حاصل کر لیا جائے، اس طریقے پر بات کی جا رہی تھی. آج اس کا دوسرا حصہ ہے جس پر بات کی جائے گی. پہلے درس کے اندر 3 باتوں کو ذکر کیا گیا تھا جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں. آج یہ بتایا جائے گا کہ انشاءاللہ کیف یکون تدرج فی طلب العلم، کہ علم کے اندر تدریج کیسے آئے. علم حاصل کر رہے ہیں لیکن تدریج کیسے ہونی چاہیے، تمہل کیسے اس کے اندر ہے. تو آج اسی پر ہم بات کریں گے. جیسا کہ امام زہری کا ہم نے قول بھی پچھلے درس کے اندر ذکر کیا تھا کہ علم آہستہ آہستہ دن اور رات کے گزرنے کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے. ایک مرتبہ یکدم سارا علم نہیں حاصل ہوتا، محنت سے آہستہ آہستہ تدریجاً حاصل ہوگا. طریقہ کار کیا ہوگا وہ آج اس موضوع پر بات کریں گے. سلف کے ہاں، علماء کے ہاں تقسیم ہوتی ہے علم کی 2 طرح سے، کہ علم کی تو کئی قسمیں بناتے ہیں، جس طرح ہمارے ہم یعنی عام طور پر کئی قسمیں بناتے ہیں. تو 2 قسمیں مین ذکر کی جاتی ہیں. ایک ہے العلوم الاصلیہ، العلوم الاصلیہ. الثانیہ العلوم المساعدہ او العلوم الآلیہ. پہلی قسم وہ جن کو علوم اصلی کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ قسم جن کو علوم آلی کہتے ہیں یا علوم مساعدہ کہتے ہیں، جو بطور مساعدت کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، معاون استعمال ہوتے ہیں. اصل تو علم جن کی بات کر رہے ہیں علوم اصلیہ ہے، اور باقی ان کے معاون علوم آتے ہیں. تو وہ کون سے علوم اصلی ہیں اور کون سے علوم معاون ہیں، یہ پہلی تقسیم ہم نے کی اور ذکر کی کہ جو علماء کے ہیں کہ ایک وہ علوم اصلیہ اور دوسری کی اس قسم ہے علوم عالیہ یا علوم مساعدہ. یہ اس کی تقسیم ہے. تو پہلے علوم اصلیہ کی وضاحت کر دیں، پھر اس کے علوم مساعدہ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، علوم اصلیہ کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے الکتاب و سنہ. کتاب و سنت ہی علوم اصلیہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے. تو علوم اصلیہ سے مستنبط جو چیزیں ہیں اس کی طرف آتے ہیں. التفسیر والتوحید والحدیث والفقہ، یہ 4 چیزیں: تفسیر، توحید، حدیث، فقہ. ان کو علوم اصلیہ کہا جاتا ہے. باقی جتنے ان کے بعد آئیں گے وہ سارے علوم مساعدہ ہیں، وہ علوم عالیہ ہیں جو بطور اعلیٰ کے استعمال ہوتے ہیں. اس کے لیے معاون، ممد اور مساعد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، معاون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے معاونت میں معاون کے طور پر استعمال ہوتا ہے اصول و تفسیر. حدیث کے لیے اصول حدیث یا مصطلح الحدیث کا استعمال ہے. فقہ کے لیے اصول فقہ کا استعمال ہوتا ہے. یہ وہ علوم ہیں جو معاونت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو ہم پہلے علوم اصلیہ کی طرف آئیں کہ ہم پھر تدریجاً اس کے ذکر کریں گے، لیکن پہلے ہم علوم اصلیہ کی وضاحت کریں کہ علوم اصلیہ ان کو کیسے سیکھا جائے گا. یہ ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے کہ 2 تقسیم ہوتی ہیں، ایک علوم اصلیہ اور ایک علوم مساعدہ. اسی طرح علماء کے ہیں ایک اور بھی تقسیم ہے علوم کے حوالے سے. وہ تقسیم یوں کہتے ہیں عقد و ملح. 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، عقد و ملح. یہ 2 طرح کے الفاظ سمجھ. عقد سے مراد ہے، عقد بھی کہتے ہیں اور علوم الاصلیہ بھی کہتے ہیں ان کو، یعنی الاصل و ملح. اصل سے مراد وہی علوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس طرح تفسیر ہے، توحید ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یہ 4 ہے. لیکن ملحن سے کیا مراد ہے؟ ملحن سے مراد لیتے ہیں، دیکھیں جی، جیسے کل اخبار، اسی طرح تراجم الرجال ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں غرائب ہے، اسی طرح آپ دیکھیں قصص ہے، تاریخ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ کے پاس آ جائیں گی. یہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی ملحن کے اندر. تو اس طرح بھی تقسیم کی جاتی ہے. بارکہ بھی ایک تقسیم تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی. ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دوبارہ کہ اگر ہم تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، مثال ہم پہلے تفسیر آتے ہیں اس کی طرف، تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تدرج کیسے ہو، میں علم تفسیر کیسے سیکھوں، علم یعنی تفسیر میں کیسے سیکھوں.
تو سب سے پہلے یہ نہیں کہ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ تفسیر سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تفسیر میں ضرور اٹھا لی جاتی ہے کہ جی تفسیر سیکھی جا رہی ہے، اور بڑا شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، اور ہو بھی جائے، مثال کے طور پر یہ بھی کہا جائے کہ اچھا اس نے پوری تفسیر پڑھ لی، تو کبھی وہ پوری تفسیر اس کے دل دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی، چیدہ چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گی، بغیر باتیں نکل جائیں گی۔ تو طریقہ یہ نہیں، علم رسوخ فی العلم یہ والا طریقہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ آئیں نیچے کی طرف، یعنی ابتدا کی طرف سے، مبادی کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر تفسیر آپ کو پڑھنی ہے تو سورہ بقرہ نہیں شروع کرنی، سورہ نساء نہیں شروع کرنی، سورہ آل عمران نہیں شروع کرنی، بلکہ آپ نے مفصل صورتوں کی طرف آنا ہے، قصار جو آتے ہیں قصار مفصل، وہ صورتیں جو ہم نمازوں کے طور پر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عام طور پر ہمیں یاد ہیں، پہلے ان کی طرف آئیں، ان کی طرف۔ بلکہ شیخ صالح العثیمین 8 قسمیں، بلکہ 6-8 قسمیں ان کی بناتے ہیں، اس طرح تفسیر کو پڑھنا چاہیے، اور ان صورتوں کو پہلے یہاں تک ہونا چاہیے، اس کی تفسیر معلومات پڑھ لینی چاہیے، پھر اس کے بعد تدریجاً اس طرف جانا چاہیے۔ لیکن میں اختصاراً اس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان صورتوں کو لے آئیں جو صورتیں ہمیں یاد ہیں، عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بچوں کو یاد ہیں، یعنی ہمارے اس ارد گرد کے لوگوں کو یاد ہیں، یعنی عام طور پر جن کو جو صورتیں یاد ہیں، تو پہلے تفسیر وہ کیسے پڑھیں اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ تفسیر مختصر سے مختصر ہونی چاہیے۔ آپ آیت پڑھیں تو اس آیت کا مختصر مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس آیت کا۔ اور ہاں اسی لیے ہمارے ہاں یعنی مدارس کے اندر پہلے یہ تھا، اور یعنی ابھی بھی چل رہا ہے کئی جگہوں پر، جس طرح تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، تو مختصر تفسیر ہے جو دو یعنی علماء نے یعنی دو مشائخ نے اس کو جمع کیا ہے، ایک جلال الدین محلی اور ایک دوسرے جلال الدین سیوطی، دونوں نے اس کو لکھا ہے۔ لیکن اس کے اندر بس یعنی یہ بھی ہے جس پر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور باقی مشائخ نے اس بات پہ ذکر کیا کہ تعویل یعنی صفات اللہ کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر اس کے اندر تعویل موجود ہے، تو طالب علم کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اگر پڑھنا بھی تو کسی شیخ کے پاس پڑھے، جس طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو رکھا ہے، اور آگے اس کی پھر تفسیر کی ہے، جہاں جہاں یہ نکات آئے ہیں اس کا انہوں نے انکار یعنی اس پر نکیر بھی کی ہے اور اس کا رد بھی کیا ہے۔ المہم تو یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کوئی تفسیر آپ کے سامنے ہو جو آپ کے سامنے آیت ہو، اور آپ آیت پڑھیں، آیت کا آپ کے سامنے مختصر مفہوم سمجھ آ رہا ہے، آ گیا، آپ نے پوری صورت پڑھ لی۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ صورت آپ کو آتی ہے اور اس کی تفسیر آپ کو آتی ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ اس کا بڑا آسان سوال ہے۔ قرآن مجید کی آپ نے تفسیر پڑھی، کسی بھی تفسیر سے جو بڑی مختصر ہے، کافی تفاسیر مختصر اس حوالے سے، وہ لیں۔ ہمارے یہاں یعنی تفسیریں مختصر، تفسیر جلالین جو اس کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن میں نے اس کا ایک یعنی اس کا پوائنٹ ہے وہ بھی ذکر کیا ساتھ میں۔ اس کے علاوہ اور بھی تفسیر ہے ہمارے پاس، تفسیر سعدیہ مختصر ہے، مختصر تفسیر ہے، آپ ان کے علاوہ اور بھی تفسیریں دیکھیں گے اور بھی آپ کو تفسیر مختصر مل جائیں گی۔ المہم ابو بکر جزائری کی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے ایسر التفاسیر، یہ مختصر ہے۔ اس طرح کی کوئی چھوٹی مختصر جو چیزیں جو ان کے طرف لے کے چلے، ان کو لے کے چلیں۔ آپ آیت پڑھنے کے بعد یا سورت پوری پڑھنے کے بعد، اس کی تفسیر پڑھنے کے بعد آپ قرآن بند کریں، یا وہ کتاب بند کرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں اس سورت کی تفسیر کرو، اپنے آپ کو تفسیر پوری سورت کی سنا دے، سنا سکتے ہیں؟ اگر سنا دیا تو واقع آپ کو سورت کی تفسیر آ گئی۔ اب آپ مختصر، بڑی لمبی چوڑی تفسیر نہیں، یہی تو المیہ ہے کہ ہم ایک تفسیر کو لے کے اتنا لمبا چلے جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ پڑھا کیا ہم نے۔ ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی نقصان اس بات کا ہو رہا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی تفسیر ہوتی ہے کہ اصل مفہوم ہی فوت ہو جاتا ہے۔ المہم تو آپ مختصر پہلے اس کی صورت کو لیں، مثلاً کے طور پر قل واللہ ہے، اذا جاء نصر اللہ ہے، آپ تو پوری صورت پڑھیں، پھر اس کی تفسیر اپنے آپ کے سامنے ذکر کریں۔ آپ نے آیت پڑھی، اس کا یہ معنی مفہوم ہے، آپ نے دوسری آیت پڑھی، اس کا یہ معنی مفہوم ہے، تیسری آیت پڑھی، اس کا معنی مفہوم یہ ہے۔ جب آپ کر پائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس طرح پڑھ لیا۔ اسی طرح پورا پارہ کر لیں، پورا پارہ کر لیں، اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے پورا قرآن تک کر لیں گے۔ جب تک آپ پورا قرآن کر لیں گے پھر اس کے اندر تدرج کریں، پھر آگے پڑھیں۔ اب آپ کو پورا قرآن آ گیا، کہیں سے بھی کھول کے پڑھ لیں گے، آپ فوراً ہی آپ کو پتہ چلے گا اس قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اب آپ اس کے اندر توسع لانا چاہتے ہیں تو آگے آئیں، آگے تفسیر ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اب آگے چاہیں، لیکن سب سے پہلے تدرج ہونا چاہیے۔ وہ آتا نہیں ہے اور ہم ڈائریکٹ بڑی بڑی کتابوں کی طرف آ جاتے ہیں، پھر شاید ایک دو آیت ہی ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہے، باقی کوئی چیز ہمارے ذہن میں رہتا نہیں۔ تو تدرج ہونا چاہیے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم توحید کی طرف بات کریں،
نقطہ ہمارے سامنے، کیوں ہم علوم اصلیہ کی بات کر رہے ہیں تو ان چاروں کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تفسیر ہو گئی ہمارے. اب ہم توحید پڑھنا چاہتے ہیں. ہم سبھی اپنے آپ کو بڑے موحد کہتے ہیں، موحد ہیں. چند باتیں بتائیں، اگر کوئی پوچھ بھی لیتا نا تو ان 2-3 باتوں کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا. اور مجھے تو یہ افسوس اپنے بڑا اس پر پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی عقیدہ واسطیہ تک پڑھ لے نا، کوئی عقیدہ واسطیہ تک پڑھ لے نا، آخر فی نہایت المطاف ختم ہو گئی کتاب، مکمل ہو گئی. کوئی مسئلہ پوچھے اس کے اندر کہ بھئی آپ نے پوری عقیدہ واسطیہ عقیدہ اہل سنت والجماعہ پورے پڑھ لی ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں اس کے اندر؟ عقیدہ واسطیہ کے حوالے سے شاید کوئی 1-2 پوائنٹ ذہن میں ہوتے ہیں، وغیرہ پوری کتاب کا جو اصل منہج اور موقف ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں. پوری کتاب ختم ہو گئی. ایسے عقیدہ تحاویہ پڑھ لی ختم ہو گئی. کتاب تو ختم ہو گئی، امتحان بھی ہو گئے، نمبر بھی بڑے اچھے لے لیے، لیکن پڑھا کیا، یاد کیا کچھ بھی ذہن میں نہیں. وقتی طور پر تھا، جو امتحان کی غرض سے تھا وہ ہو گیا، باقی کچھ بھی نہیں. جو اصل مقصد وہ نہیں ہے، عقیدہ یہ نہیں. تو بھائی ہمیں اس چیز سے بھی دیکھنا تدرج کیسے کرنا ہے، عقیدے کے اندر تدرج کیسے کرنا ہے. آئیے ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. عقیدے کے حوالے سے 2 طرف سے تقسیم کی جاتی ہے. ایک ہے العقیدۃ العامہ، العقیدہ العامہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کو کہتے ہیں توحید العبادہ، یا جس کو کہتے ہیں تقسیم التوحید من حیث العلم. ایک ہے توحید العام، یعنی وہ عقائد جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر ہر ایک چیز کو ان کو ہر ایک آدمی کو آنے چاہیے، ہر ایک کو آنے چاہیے. اور وہ دوسری قسم وہ ہے تقسیم توحید من حیث العلم، جس میں علم مباحث ہے پوری. وہ الگ بات، اس کی طرف نہیں جا رہے ہم. پہلے مباحث عامہ کی طرف آ رہے ہیں، عقائد عامہ کی طرف آنا چاہیے. اگر مبتدی طالب علم ہے تو باقی چیزوں کی طرف نہیں جا رہا، اس سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس میں میرے ساتھ اختلاف ہے، نہیں، عقائد عامہ کا ہی نہیں پتا اس کو، تو اس میں کیسے تدرج لائے؟ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے. عقائد عامہ سے مراد کیا ہے؟ عقائد عامہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کتابیں جن کے اندر ان تمام عقائد کو ذکر کر دیا جائے، ان مباحث کو ذکر کر دیا گیا ہے. جس طرح ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالیوم الآخر ہے، ایمان بالقدر ہے. یہ ارکان ایمان جس طرح ان کو ذکر کرنے کے بعد آپ آگے چلیں، اس کے بعد آپ کو قیامت کا تذکرہ آئے گا، آپ حشر نشر کا تذکرہ آئے گا، قیامت کے دن جو حالات پیدا ہونے والے ہیں وہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. عرصات الیوم القیامہ، جنت کا ذکر ہوگا، جہنم کا ذکر ہوگا، یہ بھی آپ اس کے اندر پائیں گے کہ پورے قبر کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. آپ یہ تو سوچیں، مجھے تو اس میں یہ المیہ ہے کہ عقیدے کی پوری کتاب پڑھ لی اور مسئلہ عذاب قبر کا پتہ نہیں چلا. کوئی پوچھ لے کیا حال ہے، کچھ پتہ نہیں، حالانکہ وہ مباحث اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی. ہم ایک ہی نقطے کی طرف اٹکے ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کی طرف، اس پوری کتاب میں صرف ایک کتاب نقطے کی طرف پھنسے ہوئے ہیں، پوری کتاب کو ایک طرف لگا دیا. نہیں بھائی، پوری کتاب کو پڑھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں تو کسی ایسے اٹھ کے کسی ایک مبحث کو کھول کے کسی کے سامنے، استاد کے سامنے یا شیخ کے سامنے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کتاب کے اول اور آخر کے پورے مباحث کو دیکھنا ہے کہ یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر کون کون سے مباحث موجود ہیں، کون کون سے مسائل اس کے اندر ذکر کیے گئے. پہلے ان کا احاطہ ہونا چاہیے، یہ مسائل اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اس کے لیے سب سے پہلے تدریجاً کیسے چلنا چاہیے، جس کو عقائد عامہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے لمعۃ الاعتقاد ہونی چاہیے. لمعۃ الاعتقاد یہ عقیدے کی کتاب ہے، عقائد عامہ سے تعلق رکھنے والی جن چیزوں کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. دیکھیں یہ عقائد جن کے اندر ہم نے کہا کہ جنت جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور پھر آگے اور مباحث کے اندر بھی اس کے اندر ذکر کی جاتی ہیں. یاجوج ماجوج کے اندر تذکرہ اس کا ہوگا، اس کے آپ کو اور بھی آپ کو دیکھیں ذکر کریں گے. کرامت الاولیاء کے اندر تذکرہ ہوگا، اس کے حوالے سے صحابہ کے حوالے سے ذکر ہوگا، اس کے علاوہ امامت کے حوالے سے تذکرہ ہوگا، اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے. یہ ساری باتیں اس عقائد عامہ کے اندر موجود ہوں گی. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے ہمارا کیا موقف ہے صحابہ کے بارے میں، یاد ہی نہیں، کیونکہ ہم نے صرف ایک چیز کو لیا، باقی سب چیزوں کو بلا دیا، سب چیزوں کو چھوڑ دیا. اور یہ طریقہ سب سے خطرناک طریقہ ہے کہ پڑھنے کے باوجود نسیہ منسیہ کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ طریقہ بالکل خطا ہے، غلط ہے. اس طریقے کو چھوڑ دینا ہے اور صحیح طریقے کو اپنانا ہے. تو ہم نے طریقہ کون سا اپنایا ہے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے کہا کہ لمعۃ الاعتقاد لیں، ان پورے عقائد اور مباحث کو لیں اپنے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر حدیث تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں اور دیکھیں آپ نے کوئی تفسیر اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا، یہ تو پڑھ لیا آپ نے،
کہیں اشکال ہو گیا آپ نے دیکھا. لیکن عقیدے کی بحث ایسے نہیں کہ آپ بیٹھ کے وہاں یا ایسے پڑھ لیں گے، نہیں، آپ کو ایک شیخ کے پاس اپنے ایک راسخ فی العلم عقیدہ کے اندر یہ کتاب پڑھنی پڑی ہوگی، اس کو سیکھنا پڑنا ہوگا، پھر آئیں پھر آگے چلے گا معاملہ، وغیرہ نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے اگر لمعۃ الاعتقاد پڑھ لیے، سارے مسائل عامہ عقائد عامہ پڑھ لیے، اب آگے چلنا چاہیے؟ نہیں. ساتھ میں مثال کے طور ہم نے اپن لمعۃ الاعتقاد پڑھ لیا، ہم نے پھر عقیدہ واسطے پڑھ لی، یہ ساری چیز اس کے اندر بھی موجود ہے. اچھا ہم پڑھتے چلے گئے اور آگے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے اور آگے نکل گئے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ نہیں، یہ تدریج فی العلم کے اندر نہیں آتا، یہ رسوخ فی العلم اس سے حاصل نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ طریقہ ہے یہ. آپ نے ایک فصل پڑھ لی، دیکھیں ہر ایک طالب علم کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ اس طریقے پہ چلے گا، یقین جانیں اگر یہ کتاب مکمل ہو گئی، اس کو کبھی پیپر کے دوران میں یا باقی کسی حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی، کسی حوالے سے نہیں، وہ راسخ فی العلم ہوگا، جہاں بھی جائے گا علم ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگا. اگر اسی طور پر اسی طریقے پہ چلے گا تو جیسے اگر ہم کوئی مسئلہ عقیدے کی بات چل رہے ہیں، ہم عقیدے کے اصول کی بات کر رہے ہیں. عقیدے میں آپ نے پڑھی کہ پہلے آپ نے کہا کہ امام صاحب عقیدہ واسطیہ پڑھیں، کہا کہ هذه اعتقاد فرقۃ الناجیہ اہل السنہ والجماعہ. کھڑے ہو جائیں، رک جائیں، اس بات پہ رکیں، توقف کریں، اپنے آپ سے پوچھیں یہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ سے مراد کون ہے؟ سوال تو کریں اپنے آپ سے. اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، سوال کتنی مرتبہ گزرا؟ اہل السنہ والجماعہ کا معنی کیا ہے؟ کون لوگ مراد ہیں اس سے؟ پوچھیں نا اپنے آپ سے. سمجھ آ گئی؟ ہاں مجھے نہیں آیا، ایک فصل پوری پڑھ لی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ رک کے ایک ایک چیز پر رک کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ آپ کو آ گیا، اگر تو واقع سمجھ آ گئی اور آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، سمجھ آ گئی اور سمجھا سکتے ہیں تو آگے بڑھیں، وگرنہ رک جائیں اور اس کو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سیکھیں، دوبارہ یاد کریں، پھر آگے بڑھیں. ایسے علم کا رسوخ حاصل نہیں ہوگا. وگرنہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، بات ہو جائے گی، کتابیں پڑھ لی، پیپر دے دیے، امتحان ہو گئے، نمبر اچھے لے لیے، علم نہیں ہوگا. اور یہ ہمارے ہاں کثرت سے یہ چیز ہو رہی ہے. ایسے جب ہم یہ پڑھ لیں پھر آگے آ جائیں عقائد عامہ میں سے، پھر آ جائیں عقیدہ طحاویہ کے اندر، اس کے اندر بھی بہت سی ساری چیزیں ہیں، مباحث ہیں، یہ بھی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی تطور ہونا چاہیے، ڈائریکٹ عقیدہ طحاویہ نہیں پڑھنی ہے، تدریجاً لینا چلنا چاہیے، پھر لے کے چلیں. اسی طرح ہمارے یہاں تو دیکھیں لے کے چلتے ہیں شروع سے، بچے کو پڑھاتے ہیں اصول الثلاثہ، قواعد الاربع، یہ یوں لے کے تدریجاً لے کے چلتے ہیں. تو تدریجاً ہونا چاہیے، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ان مباحث عامہ کا علم ہونا چاہیے. مبتدی طالب علم کو پہلے بحث کرنے چلا جاتا ہے، مقابلہ کرنے چلا جاتا ہے، اصل کا ہی پتہ نہیں تو اس کو فرع کا کیا پتہ ہوگا؟ اگر کوئی سوال کر لے تو کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ تو ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو دو چیزیں ہیں اور ان کے علاوہ جو فروعات اور مسائدہ ہیں ان کے حوالے سے اگلے درس کے اندر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.